طلال چودھری صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال چودھری صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ طلال صاحب آپ نے تو خود نے کہا کہ ہلکی پھلکی سی مرمت شروع ہوئی ہے، صرف ابھی شہباز گل نے 2 دن کے لیے حوالات کی یاترا کی ہے، کلاس کے بچے کو کان پکڑا ہے، یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، وہی لب و لہجہ ہے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ہوتا تھا، وہ آج بھگت رہے ہیں، کل آپ بھگتیں گے، اس کی وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کی بھی باری آئے گی۔ اس ملک نے ایسے ہی چل رہا ہے یا آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شاہزیب، بڑا فرق ہے ان کے کیسز میں اور ہماری کیسز میں، یہ اپنی کی ہوئی بھگت رہے ہیں اور ہم نے تو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ ہمیں تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنائے گئے صرف اس لیے کہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی سیاسی فضا بنانی تھی اور عمران خان کو لانا تھا۔ اس وقت کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو جس انوائرمنٹ میں ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں، ان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو کئی لوگ تو صبح گرفتار ہوتے ہیں، رات 12 بجے تک ضمانت ہو جاتی ہے، اگر ریمانڈ ملتا ہے تو 2 دن کا، ہم تو 3 مہینے کے ریمانڈ پر رہتے رہے، 2 سال کال کوٹریوں میں رہے اور اس کے بعد ضمانتیں، اور یہ جو قانون تھا، جو انصاف کا نظام تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ اور اب ان کے لیے آپ 2 نوٹسز یہ ایف آئی اے کے ہوئے ہیں، 2 ہائی کورٹس نے وہ سسپینڈ کر دی ہے کسی قسم کی بھی کارروائی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز، اس کے باوجود مجھے چاہیے کہ میں کس طرح چھوڑ جائے بغاوت کے بیانیے کو۔ تنقید اور بغاوت میں فرق ہونی چاہیے، جو تنقید ہے وہ ہم نے بھی کی ہے مگر بغاوت نہیں ہو سکتی، اور ہمیں بھی ان لوگوں نے تو شہداء کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارا کارگل مگر مسئلہ یہ کہ طلال چودھری صاحب الفاظ کے اوپر اگر کوئی اپنے الفاظ کو واپس لے لے، ان کی پارٹی نے اسے ڈسٹنس کر لیا، جس چینل پر چلے اس نے اس کی مذمت کر دی، اگر وہ اپنے الفاظ کے اوپر آپ لوگوں کو غدار اور باغی تو نہیں نہ ثابت کریں گے، الفاظ تھے، اگر وہ کہہ دیں کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں تو آپ آگے بڑھ جائیں، اگر وہ کہہ رہے اپنے الفاظ پر شرمندگی کا اظہار کر، آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے الفاظ کے اوپر، الفاظ کی ادائیگی کے اوپر اس ملک میں ہم بغاوت اور غداری کا طے کرنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں یہ سارا کا سارا ایک پلان تھا، اور اس میں یہ چیف آف دی سٹاف ہے عمران خان کے، یہ بنی گالا سے یہ سب کچھ ہوا، یہ ایک لکھا پڑا ہوا بیان جو ہے پورا سوچ سمجھ کے وہ کیا گیا، اس پہ آج کے دن تک پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو وہ نہ نگلتے ہیں نہ گلتے ہیں، یعنی وہ چیف آف دی سٹاف ہے آج بھی شہباز، آج بھی وہ نہ بیان کی عمران خان آ کے مذمت کر دینا جی، اور نہ وہ مذمت کرتے ہیں نہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں، اور مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تنقید اور بغاوت میں فرق ہے، ہمیں بہت زیادہ ہمیں جو کارگل وار تھی اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا، مگر جو اس وقت کے شہداء تھے میاں نواز شریف نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نشان حیدر اور تمغے دیے، ہم نے ان کی تکریم کی، مگر شہداء کے ساتھ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد دوسری سائیڈ کہ یہ والے ماحول آپ بغاوت نہیں کر سکتے، آپ اگر تنقید کرتے ہیں وہ بھی آپ ڈری ایکٹ، مگر دیکھیں آپ نے الفاظ اٹھایا، آپ نے اعتراض اٹھایا کہ ہمارے زمانے میں تو مہینوں کے ریمانڈ ہوتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت ہی سینئر رہنماؤں کے ساتھ، اور جن کے اوپر کچھ بعد میں ثابت بھی نہیں ہوا، ان کے واقعی ایک لمبے عرصے تک ریمانڈ ہوتے تھے، عدالت اتنی آسانی سے نہیں جوڈیشل کر دیتی تھی، مگر آپ کا اٹھایا گیا اعتراض، آپ پر اٹھائے گئے اعتراض کا جواب نہیں نہ دے رہا۔ شہباز گل کہہ رہے ہیں ان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں سونے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مل نہیں پاتے ہیں، رہنما نہیں مل پا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہاں رکھا ہوا ہے، ٹارچر انہوں نے آج اپنی کمر دکھائی ہے جج صاحب کو کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا تو اختیار نہیں نہ ملتا۔ دیکھیں یہ وہ ابھی اڈیالہ چلے گئے، جیسے کوئی حوالتی یا قیدی جاتا ہے تو اس کا پورا ایک معائنہ کیا جاتا ہے، وہاں ڈاکٹر بھی پنجاب کا ہے، وکیل بھی پنجاب کی ہے، اگر کوئی تشدد ہوا ہوگا تو میرا خیال حکومت بھی وہاں پی ٹی آئی کی ہے، پتہ چل جائے گا، مگر آپ اس آڑ میں یہ نہیں چھپا سکتے کہ آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور 3 دن تک تو پی ٹی آئی تو ان کو روٹی دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ملنے والا کوئی نہیں تھا، یہ تو آپ میڈیا نے اور لوگوں نے ان کی بیشنگ کی ہے، تو آج یاد آیا ہے کہ یہ وہی شہباز گل ہے جو کہ چیف آف دی سٹاف عمران خان کا، اور اس کو ہمارے کہنے پر سب کچھ کیا ہے، تو کچھ تو کھڑا ہو جائے ان کے پاس۔ میرا خیال ہے کئی چیزوں کا وہ صرف بہانہ کر رہے ہیں، 2 دن اور اس کے بعد ان کو میں تو اس پر بھی سوال اٹھا رہا ہوں
مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی زیادتی کریں. ان کے ڈرائیور کی مسز کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے نون لیگ نے معاملہ آپ کے پروگرام میں سینئر ترین لیڈر عباسی صاحب نے, مریم نواز نے, ہم نے اٹھایا. ہم چاہتے ہیں قانون پر عمل ہو. مجھے تصحیح کرنے دیجیے گا. ہم نے جب سوال اٹھایا تو پھر آپ کی سینئر قیادت نے جواب میں اسے تسلیم کیا, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا, ورنہ دن سے یہ بات چل رہی تھی, کسی کو نہیں خیال آیا. تو یہ تصحیح ہے. ایسا نہیں کہ آئے اور اچانک ہمارے پروگرام میں آ کے سوال اٹھایا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا. نہیں, کسی کو نہیں خیال آیا. جب سوال اٹھایا تو پھر کہا کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا. پھر تو یہ دن بھر چل رہا تھا معاملہ. یہ اس کا سیکوینس ہے. شاہ زیب صاحب شکر کریں کہ بھی چند گھنٹوں میں, یعنی باپ کے سامنے بیٹی گرفتار ہو, خاوند کی اہلیہ بستر مرگ پر ہوں اور ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہ ہو, اور مریم نواز اپنے سو رہی ہوں اپنے کمرے میں اور اس کا دروازہ توڑ دیا جائے. کاش کبھی سوچ لیں کہ وہ تو کئی دن کسی کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ زیادتیاں کی گئی تھی. اور ہماری تو کئی لوگوں کی جوانیاں کے 2-2 سال کا کوئی جواب دے نہیں ہے. طاہر صاحب پریسائزلی یہی بات ہے کہ آپ لوگ اس سے گزرے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا اور جو کراچی میں واقعہ ہوا, اتنا انفارچونیٹ واقعہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بجائے اس پر کے پشیماں ہوتے اور کہتے کہ یہ غلط ہوا, طاقت اتنی سر پر چڑھی ہوئی تھی ان کے کہ مجھے یاد ہے پریس کانفرنس کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر آئی جی نے چھوڑا یا پھر مقدمے میں کوئی رعایت دی تو پھر ہم دیکھنا کہ آئی جی تمہیں وفاق سے ہم بدل دیں گے. آئی جی کو دھمکیاں دیتے تھے, پولیس کو دھمکیاں دیتے تھے, طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. مریم نواز کو جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سامنے اریسٹ کیا گیا, یہ بھی نہیں خیال رکھا گیا کہ والد صاحب قید ہیں, ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا, طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. کیا آپ لوگوں کی بھی طاقت سر پر چڑھ رہی ہے؟ وہ اب اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہے تو کل کو آپ بھی ہوں گے, پھر آپ ان سے بدلہ لیں گے, پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گے. یہ ملک بدلوں کی سیاست میں ہی چلتا رہے گا. آپ یاد کریں جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اسی پلیٹ فارم سے ہم آواز اٹھا رہے تھے, مگر ان پہ کیا طاقت سوار تھی ان کے سر پر. تو آپ لوگوں کے سر پر کیا طاقت سوار ہو گئی ہے؟ مگر کئی ایسے لا قانونیت یا ایسے جرم جو ہیں, ایسے حکومت ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بغاوت پہ اکسار ہے تو اس پر پھر کاروائی کی جائے. اب اگر کوئی یہ ساری چیزیں میاں یعنی نواز شریف اور نون لیگ سے کمپیئر کر رہا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثلا توشہ خانہ کیس کا فورن فنڈنگ کا وہ کہتے ہیں جی جیسے نواز شریف سے زیادتی ہوئی ویسے عمران سے نہیں, عمران سے نہیں, انہوں نے جرم کر چکے ہیں. اسی طرح ہی شہباز گل جرم کر چکے ہیں. بھئی اگر پشیمانی ہے تو کھل کر سامنے آئے نا جی. اور عمران خان کے چیف آف دی سٹاف ہے, وہ یہ تسلیم کریں, سب کو چیزیں لے کر آئیں. لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ صرف سیاسی آڑ میں اپنے گناہوں کو چھپاتے رہے. اور پچھلے وہ لگاتار ان کو یہ سہولت حاصل رہی کیونکہ وہ لاڈلے تھے. 8 سال تک فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا, وہ اشتہاری تھے, مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ جایا کرتے تھے. پاناما کیس میں کسی نے پکڑا نہیں, وہ اشتہاری تھے اس وقت. اسی طرح ان کا کوئی گھر ہو, فورن فنڈنگ ہو, ان کے بچوں کا معاملہ ہو, ان کے لیے بس 63 اور تھی, ہمارے اور عام لوگوں کے لیے اور تھی. تو وہ اپنی سیاست کی آڑ میں اپنے جرم نہ چھپائیں. وہ سیاست کریں مگر سیاست کی آڑ میں جرم نہ چھپائیں. عمران خان اپنی سیاسی مقبولیت اور اپنی پارٹی کی آڑ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانا چاہ رہا ہے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن کسی جگہ اگر یہ لگے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہوگی. ہم بھی آپ کو بھی جواب دیں, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں. بہت شکریہ تاج صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.